They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. صدر ٹرمپ نے ایران پر ایٹمی حملے کا سوال بےہودہ قرار دے دیا. کہا کبھی ایسا نہیں کروں گا, کسی کو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس. کہا ایران کے ساتھ ڈیل کی مجھے کوئی جلدی نہیں, اچھی ڈیل چاہتا ہوں, میں وقت لے رہا ہوں تاکہ دنیا اور امریکہ کے لیے اچھی ڈیل ہو جائے. مہنگائی سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ یورپ پر حملے کرے. بولے ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن ان کو خود نہیں پتا وہاں کون قیادت کر رہا ہے. نئی ایرانی قیادت ملک پر کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے. کہا بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت مشکلات میں. بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران تیل فروخت نہیں کر پا رہا. ایران اپنے ہرمز کھولنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. ایران کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. The president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire. امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان. لبنانی اور اسرائیلی سفیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے. لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع کر دیا. اسرائیلی وزیراعظم اور لبنانی صدر سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں. لبنانی صدر جوزف اون 3 ہفتوں میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں. امریکہ میں لبنانی سفیر کے لبنان کی حمایت پر صدر ٹرمپ سے ظاہر تشکر. امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا امید ہے کہ لبنان کے ساتھ جلد امن ہو جائے گا. عوام کے درمیان غیر معمولی وحدت دشمن کو کمزور کر دیا. اس نعمت کا عملی شکر ادا کیا جائے تو قومی یکجہتی مزید مضبوط اور فولادی بن گئی. دشمن ناکام ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی کا ٹویٹ. کہتے ہیں دشمن میڈیا مہم عوام کے ذہن کو نشانہ بنا کر اتحاد سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. کہیں ہماری غفلت کے باعث دشمن اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے. ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں. ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو جواب. کہا قوم اور حکومت کے آئینی اتحاد سے جاہر مجرم کو اس کے کیے پر پشیمان بنائیں گے. یہ ہمارے پیارے ایران کی فتح کا راستہ ہے جو جان سے زیادہ قیمتی ہے. اسپیکر باقر غالباف نے ایکس پر لکھا ہمارا ایک خدا, ایک رہبر, ایک ملت اور ایک راستہ ہے. ایران کی کامیابی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. حکومت اور عوام کے فولادی اتحاد اور رہبر انقلاب کی طاقت سے دشمنوں کو پشیمان کر دیں گے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایرانی ادارے اتحاد مقصد نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی جنگ میں مکمل طور پر مربوط محاذ ہیں. ایرانی پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں. امریکہ نے بحر ہند میں ایک اور جہاز پر قبضہ کر لیا. جہاز میجسٹک ایکس چین جا رہا تھا. امریکی فوج نے سری لنکا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جہاز تحویل میں لیا. امریکی فوج نے جہاز تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. امریکی وزارت جنگ کا کہنا ہے ایران سے منسلک جہاز پر کسی ملک کا جھنڈا نہیں تھا. جہاز ایران کے لیے تیل اسمگلنگ میں ملوث ہے. صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو بارودی سرنگیں بچھانے والی تمام ایرانی کشتیوں پر حملے کا حکم. کہا ایرانی بحریہ کے 159 جہاز پہلے ہی سمندر میں ڈوب چکے. امریکی بحریہ میرے حکم پر کوئی ہچکچاہٹ نہ دکھائے. ہمارے جنگی جہاز اپنے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر رہے ہیں. امریکی بحریہ کارروائیوں میں 3 گنا تیزی لائے. سمندری غاروں میں چھپا ہمارا بیڑا امریکیوں کا منتظر ہے. کوئی امریکی جہاز حد پار کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے. ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے خبردار کر دیا. کہا پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیاں زیر سمندر جدید ڈرون امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کو اپنے ہرمز کے قریب آنے کی ہمت نہیں. وہ اپنی بحری جہازوں کا انجام دیکھ چکے ہیں. قبضے میں لیے گئے جہازوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. پاسداران انقلاب نے اپنے ہرمز میں جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق جہازوں کو بغیر اجازت گزرنے پر قبضے میں لیا گیا.
آبنۂ ہرمز پر ایران کی کرپٹو کرنسی میں ٹیکس وصولی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز ٹول سے پہلی آمدن حاصل کر لی۔ رقم مرکزی بینک میں جمع۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا نے تصدیق کر دی۔ ٹول سسٹم ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے دوران نافذ کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق مجموعی رقم کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایران نے آبنۂ ہرمز کا ٹول ٹیکس کرپٹو کرنسی کی شکل میں وصول کیا۔ ایران اور امریکہ کو جلد مذاکرات کی میز پر دوبارہ لے آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اجلاس میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کے لیے کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے رابطوں پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ چینی سفیر نے خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کم کرانے کے لیے چین کا پس پردہ کردار۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بیجنگ نے ایران کو مذاکرات میں شامل رہنے کا مشورہ دیا۔ ایرانی تیل کا سب سے بڑے خریدار ہونے کے باعث چین کا اثر و رسوخ نمایاں ہے۔ چین ایران جنگ میں عالمی طاقت کے طور پر کردار بڑھا رہا ہے۔ چین نے سفارتی رابطوں کے ذریعے فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ چین کے ثالثی خریدار میں بظاہر عدم دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ نے یورپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے خلاف جنگ کے نتائج یورپ تک پھیل رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان کے جرمن ہم منصب سے فون پر گفتگو۔ کہا اس رجحان کو نہیں روکا گیا تو تنازع کے دوران ہونے والے نقصانات کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ ترکیہ ایران کے ساتھ یوکرین تنازع کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مسئلے کے حل کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ بحیرہ ہند مستقبل کی جنگی حکمت عملی کا مرکز، عالمی تجارت اور توانائی سلامتی سے جڑا خطہ ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کراچی میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب۔ نیول چیف نے دفاعی صنعت، اکیڈمیا اور فوج کے اشتراک کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں سینئر عسکری قیادت، سفارتکار، پالیسی ساز اور ماہرین کی شرکت۔ مستقبل کی جنگ پر فکری ہم آہنگی پر اتفاق۔ کراچی کے نوجوان نے دنیا کی ٹیک ریس میں تہلکہ مچا دیا۔ ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے صالح آصف کی کرسر خریدنے کے لیے $60 ارب کی پیشکش کر دی۔ کرسر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے کوڈنگ کو خودکار بنایا۔ سلیکان ویلی میں دھوم مچ گئی۔ اسپیس ایکس نے ڈیل سے متعلق باضابطہ تصدیق کر دی۔ اسپیس ایکس کی کرسر کو خریدنے کے ساتھ شراکت داری کے آپشن میں بھی دلچسپی۔ کرسر کا موازنہ اوپن اے آئی اور ایتھنز ویپک سے کیا جا رہا ہے۔ کرسر کے شریک بانی صالح آصف کا تعلق کراچی سے ہے۔ صالح آصف نے MIT کے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر کرسر کی بنیاد رکھی تھی۔ کرسر کی سالانہ آمدنی $1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کا ٹیک اسٹیٹمنٹ کوڈ لکھنے والے ہاتھ دنیا کا مستقبل لکھ رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے پلے آف مرحلے میں رسائی کی امیدیں برقرار۔ HPL PSL میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ خوشدل شاہ نے 14 گیندوں پر 44 رنز بنائے۔ خوشدل نے شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو تختہ مشق بنا دیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 63 اور معین علی 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کراچی کنگز نے 200 رنز کا ہدف 8 دن پہلے حاصل کر لیا۔ لاہور قلندرز کے عبید شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین نے 4 اوورز میں 51 رنز دیے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
دل نے آج پورے پاکستان کو اسپیشلی کراچی والوں کو خوش کیا ہے. خوش دل نے جو ناک کھیلی ہے کراچی کو ہوپ دے دی ہے کہ اب بہترین چانس ہے کیونکہ کراچی کا میچ اب کوئٹہ سے. خوش دل نے تو ٹاپ کلاس ناک کھیلا. لاہور کراچی کا میچ کتنا بڑا پی ایس ایل کا ہوتا ہے. ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے ٹاپ 4 میں رہنے کے لیے میچ جیتنا بڑا ضروری تھا. خوش دل نے کراچی والوں کو خوش کر دیا. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا خوش دل نے امید دلا دی کراچی پلے آف میں جا سکتا ہے. کامران اکمل بولے یہ میچ جیتنا ضروری تھا. خوش دل نے ٹاپ کلاس اننگ کھیلی. اداکارہ شگفتہ اعجاز بنی مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا قائم علی شاہ کا. عادی نے چٹکلوں سے حاضرین کو محظوظ کیا. سابق کپتان عامر سہیل کا غیر ذمہ دارانہ رویہ. پی ایس ایل میں کراچی لاہور میچ میں کمیونٹی کے دوران عامر سہیل نے غیر ضروری طور پر کراچی کو ہدف بنا لیا. پان کی پچکاریوں کا ذکر کر کے شہر کی پہچان قرار دیا. پاکستان کا سب سے بڑا شہر معاشی ہب جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے دنیا میں چرچے ہیں. یہ شہر بے حرمتی نہیں عزت کا حقدار ہے. سابق کپتان نے اہل کراچی کا دل دکھایا. ذرائع آمدورفت کو بتدریج برقی ذرائع پر منتقل کیا جائے. سرکاری استعمال کے لیے بجلی چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں. ای وی چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے. وزیراعظم شہباز شریف کی انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا انرجی سیکیورٹی مجموعی منصوبہ بندی کا اہم حصہ بن چکی ہے. خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے منصوبے پر کام جاری ہے. وزیراعظم سے پاکستانی خلا بازوں خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات. کہا آپ دونوں کا خلائی تحقیق کے لیے جانا پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے. آپ سے مل کر دلی مسرت ہوئی. This is the crow distance from the Badori Bulge. At the place, it is approximately 100 kilometers. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. Incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاک فوج نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025 کو حقائق سے پردہ اٹھایا. فالس فلیگ آپریشن سے متعلق جو سوالات اور خدشات بھارت کے سامنے رکھے ان کا جواب 1 سال بعد بھی نہ مل سکا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا بھارتی ایجنسی سے منسلک ہینڈلرز نے واقعے کے 5 منٹ بعد ہی ملبہ پاکستان پر ڈال دیا. بغیر کسی ثبوت پاکستان پر پراکسیز کے ذریعے حملے کا الزام لگایا گیا. پہلگام فالس فلیگ پر خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مرکہ حق میں پاکستانی افواج نے اپنی جان پر کھیل کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آج کا دن یہ منانے کا بنیادی مقصد ان بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے ایک بڑی طاقت کا اس کا غرور چکنا-چور کیا. مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال. ویمن یونیورسٹی باغ میں سیمینار. مقررین کا بھارت کو دھول چٹانے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین. کہا مارکہ حق کی کامیابی سے پاکستان کی عسکری اور سیاسی برتری قائم ہوئی. مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر اجاگر ہوا. جامعہ میں مارکہ حق ریلی بھی نکالی گئی. طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف واشنگٹن میں مؤثر ڈیجیٹل مہم. ڈیجیٹل سکرین سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کیے گئے. بھارتی مظالم کی تصاویر اور ویڈیوز ڈیجیٹل سکرینز پر نشر کی گئیں. مہم کا دائرہ کار نیشنل مال، کیپٹل ہل کے اطراف تک پھیلایا گیا. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور عالمی خاموشی پر سوالات اٹھائے گئے. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہو. مہم کا پیغام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کے گھڑوں سے تشبیہ دے دی. ٹروتھ سوشل پر لکھا بھارتی اور چینی شہری امریکہ میں بچے پیدا کرتے ہیں پھر پورے خاندان یہاں بلا لیتے ہیں. ٹرمپ نے لکھا ہے تارکین وطن امریکہ میں فلاحی اور صحت عامہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انتظامیہ امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو شہریت دینے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں. ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی.
ایکس پر لکھا صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کہا، وہ مسلسل بھارت کی بے عزتی کر رہے ہیں اور مودی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ مودی کمزور وزیر اعظم ہیں جس کا پورا ملک خمیازہ بھگت رہا ہے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند وزراء کی دراندازی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت میں اسرائیلی مداخلت کی مذمت کر دی۔ وزیر خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اقصی مسجد کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اشتعال انگیز قرار داد۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات روکنے کا مطالبہ۔ لندن میں ایران جنگ کے مخالفین پر چاقو سے حملہ، مظاہرے میں شریک متعدد افراد زخمی۔ واقعہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا۔ مظاہرین نے رضا شاہ پہلوی کی حامیوں پر چاقو زنی کا الزام لگایا۔ برلن میں ایران جنگ کے حامی رضا پہلوی پر کیچپ سے حملہ، کچھ افراد نے رضا پہلوی پر کیچپ پھینک کر نفرت کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی اہلکار گھیرا ڈال کر رضا پہلوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انڈونیشیا کا اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کا اعلان۔ سنگاپور کا کہنا ہے آبنائے ملاقہ پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آبنائے ملاقہ انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان واقع ہے۔ آبنائے ملاقہ دنیا کی مصروف ترین تیل ترسیل کی آبی گزرگاہ ہے۔ لاہور کے علاقے چرا میں 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل۔ شناخت 5 سال کی مومنہ بطول، 4 سال کے مومن رضا اور 1.5 سالہ ام حبیبہ کے نام سے ہوئی۔ خاندان میں گزشتہ روز جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر بچوں کے والدین، چچا اور دادی کو حراست میں لے لیا۔ کرائم سین بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع نے بتایا شک کا دائرہ چچا کی طرف ہے۔ سابق ایس پی کے بیٹے آغا شہیر پٹھان کی فائرنگ سے ایف بی آر انسپکٹر شدید زخمی۔ کلفٹن میں گاڑیوں کی ٹکر کے بعد دونوں میں تکرار ہوئی تو آغا شہیر نے فائرنگ کر دی۔ زخمی شاہ حمید کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ساؤتھ پولیس کا ایس پی کے گھر پر چھاپا، ملزم آغا شہیر گن مین کے ساتھ فرار ہو گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کہتے ہیں ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ملزم کے ساتھ گارڈ کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں راولپنڈی کی پہلی جیت، اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست۔ رضوان 11 نے شاداب 11 کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ راولپنڈی نے 138 رنز کا ہدف 11 گیند پہلے حاصل کر لیا۔ کپتان رضوان 45 اور کامران غلام نے 42 رنز اسکور کیے۔